बानी पीटीआई का जो मुस्तकबिल है वो आप क्या देख रहे हैं? आप माशाल्लाह बड़ी दूर की नजर रखते हैं, तो बानी पीटीआई की खुदा करे वो जल्द बाहर आ जाएं और आप खुद उनसे पूछ लें कि आपको मुस्तकबिल क्या है। आपको लगता है कि हुकूमत जो अपनी मुद्दत पूरी करेगी या आप भी उस हुकूमत कराने में कोई अपना किरदार अदा करेंगे? देखिए, हुकूमत में इतनी क़ुव्वत नहीं है कि वो एक दिन भी चल सके। जो लाए हैं वही चला रहे हैं, और जो लाए हैं वो कब उसका अपना सहारा जो है, वो कंधा जो है वो उठा लेते हैं। जिस दिन उन्होंने कंधा उठा लिया उस दिन वो हुकूमत नहीं हो। बात के सामने करना चाहता हूँ वो अभी जो नया कानून पी का पास हुआ है, तो मैं ज़रा आपके नोटिस में ये बात ले आऊँ कि इस्लामाबाद में आपका एक वफ़द मुझे मिला था और उनका मौक़िफ़ मैंने सुना और उनके साथ मैंने मुज़ाकरा भी किया और उसके फ़ायदे और नुकसानात के पहलुओं पर बहस भी की। मुझे उनकी बात में वज़न नज़र आया और उनकी बात माक़ूल थी कि एक तरफ़ा तौर पर कानून पास करने की बजाय अगर सहाफ़ियों के साथ ज़रा मशवरा कर लिया जाता और हमारी कुछ तजावीज़ उसमें ले ली जाती तो क्या बुरी बात थी। और इसमें तो ये है कि ऐसा कानून कि जब चाहे जिसको चाहे जिस वक्त उठा लें और हर हमारा एक बयान उसको आप उस ज़ुमरे में फ़ौरन ले आएँ, कौन पूछने वाला है, उसे कोई तशरीह तो है नहीं। तो इस एतबार से मैंने सदर मुमलिकत से फ़ोन पर रब्ता किया और मैंने उनसे कहा कि आप दस्तखत न करें और उनसे साथ आप रब्ता करके उनकी तजावीज़ ले लें उनसे जी। मुझसे उन्होंने इत्तेफ़ाक किया और ये भी कहा कि मोहसिन नकवी साहब अब पहुँचे हैं और एक आध दिन में मेरे पास पहुँचने वाले हैं। मैं उनकी ज़िम्मेदारी लगाता हूँ कि वो सहाफ़ियों के साथ राब्ते में आ जाएँ और फिर उनके कुछ जो तजावीज़ होंगी वही मैं फिर गवर्नमेंट को भेज दूँगा कि उसमें आप शामिल कर लें। लेकिन सुबह होती ही देखा कि उन्होंने दस्तखत भी कर दिए। अब इस किस्म की गैर ज़िम्मेदाराना अंदाज़ कि आप एक शरीफ आदमी के तौर पर सदर मुमलिकत की हैसियत से एक बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद आप उस पर दस्तखत करके उसका गज़ट कर लेते हैं, तो मैं अब भी समझता हूँ कि सहाफ़ियों की उसमें तजावीज़ ली जाए, उनसे बातचीत की जाए, जो माक़ूल तजावीज़ हों उनको कबूल कर लिया जाए और तरमीम के ज़रिए से उसको इस कानून का हिस्सा बना दिया जाए। तो ये दो बातें इस वक्त मेरा ख्याल था कि मैं आपके गोश गुजार कर लूँ। मज़ीद अब अगर सूरत हाल पर आपके सवालात होंगे तो। दोस्त समझे जाते हैं ज़रदारी और आपकी फ़ोन पर बात भी जैसे आपने बताया, फिर भी उन्होंने दस्तखत करके आपके पुराने दोस्त हैं, आपका दिल नहीं टूटा? तो मैं उनको पुराना जानता हूँ। और हुकूमत में मुज़ाकरात हो रहे थे, मुज़ाकरात मुअत्तल हो गए। अभी वज़ीर आज़म साहब की तरफ से दोबारा मुज़ाकरात की पेशकश की गई है। आप ज़ाहिर है पहले भी इस तरह के माहौल में आपका इनका बड़ा अहम किरदार है। आप क्या समझते हैं कि पीटीआई को दोबारा मुज़ाकरात पे आना चाहिए या ये दोनों फरीकैन में मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? आप कोई दोबारा से रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं? इसमें ऐड कर लें कि पीटीआई ने मुतालबा कर दिया जुडिशल कमीशन का 9 मई के हवाले से, वो उस पर है और वज़ीर आज़म मुज़ाकरात का कह रहे हैं, वो जुडिशल कमीशन पे अड़े हुए हैं। इसका हल क्या है ये जो अभी चल रहा है दोनों फरीकैन में? देखिए, मैं एक सियासी कारकुन हूँ और मैं मुज़ाकरात पर यकीन रखता हूँ और मुज़ाकरात के ज़रिए से सियासी हल पे यकीन रखता हूँ। सो मुज़ाकरात की तो मैं हिमायत करूँगा। बाकी मुज़ाकरात करना और न करना ये उनका अपना मामला है। चूँकि उन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए तो अपोजिशन की दूसरी जमातों को उन्होंने एतमाद में नहीं लिया। अब ज़ाहिर है कि जब वो दूसरों को एतमाद में लेने की ज़रूरत नहीं महसूस करते तो फिर इस पर हम मज़ीद तबसरा भी नहीं कर सकते। आपको लगता है कि हुकूमत जो अपनी मुद्दत पूरी करेगी या आप भी उस हुकूमत कराने में कोई अपना किरदार अदा करेंगे? देखिए, हुकूमत में इतनी क़ुव्वत नहीं है कि वो एक दिन भी चल सके। जो लाए हैं वही चला रहे हैं
اور جو لائے ہیں وہ کب اس کا اپنا سہارا جو ہے وہ کندھا جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں. جس دن انہوں نے کندھا اٹھا لیا اس دن وہ حکومت نہیں ہوگی. اچھا مولانا صاحب یہ ہے کہ پی ٹی آئی آپ سے رابطوں میں دو حصوں میں تقسیم ہے, دڑے بندی سامنے آئی, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے مجھے ان کے آپس کے دڑوں کے کوئی یہ میرا پرابلم نہیں ہے. وہ میرے پاس جو آتا ہے اور جو کہتا ہے کہ خان صاحب کی ہدایات پر ہم آپ کے پاس آئے ہیں, میرے لیے وہی دلیل ہے, وہی حجت ہے, اور میں انہی کی کسی بات کا جواب دینے کا پابند ہوں. اگر ان کی پارٹی میں کوئی اس سے الگ سی کوئی بات کرتا ہے یا اس کے برعکس کوئی بات کرتا ہے تو پارٹی ڈسپلن کے تحت ان کو خود ان کا نوٹس لینا چاہیے, نہ یہ کہ میں ان کے جواب میں کوئی بات کروں. دیکھیے جہاں تک کے پی کے حالات ہیں وہاں حکومت کی ریٹ ختم ہو چکی ہے. وہاں پر مسلح گروہوں کا راج ہے, اور ٹرائبل ایریاز میں بھی اور سیٹلڈ ایریاز میں بھی. پولیس اس وقت جس وقت میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اس کے بعد وہ سڑکوں پہ نہیں آ سکتی, وہ اپنے تھانوں میں جا کر محصور ہو جاتی ہیں, اور سڑکیں علاقے وہ مسلح گروہوں کے قبضے میں ہوتی ہیں. وہی گاڑیوں کو روکتے ہیں, وہی لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں, وہی لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں, وہی لوگوں سے جرمانے لیتے ہیں جو بھی ان کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں. اور روزانہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہیں جگہ جگہ پہ, ہمارے خود علماء کرام نشانہ بن رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں جو ہمارے ہاں کے حالات ہیں, میرے خیال میں پنجاب میں شاید اس کا وہ احساس نہیں ہو رہا, اور اسی طرح بلوچستان کی صورتحال بھی جیسے ان کو ہم ملک کا حصہ ہی نہیں سمجھ رہے, اور جیسے کہ ہم نے ان کو ملک سے الگ کرنے کا کوئی سوچ رکھا ہے. تو میرے خیال میں یہ ساری صورتحال بڑی سنگین ہے, اور ریاست کی سطح پر اس کو سنجیدہ لینا پڑے گا, ورنہ پھر ہم یہ سوچیں گے کہ شاید یہ ملک کو تقسیم کرنے کے ایک منصوبے کا حصہ ہے. پچھلے دنوں میں ایک حکومتی جو وفد ہے وہ دن رات آپ کے چوکھٹ پہ وہاں پہ حاضر ہوتے رہے ہیں, آپ کے ہر معاملے کے اندر آپ کی مشاورت حاصل کرنے کے لیے, آپ کی جو ہے معاونت کے لیے وہ بار بار آپ کے گھر چکر لگاتے رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بھی پارٹیاں آپ کے پاس آتی ہیں ان ساری پارٹیوں میں کون سے ایسے پارٹی ہے جو آپ کے ساتھ مخلص ہے؟ قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا. میرا کیوں نہیں کرتے کس بارے میں؟ ان دونوں جماعتوں میں جو سیاسی جماعتیں ہیں دونوں پی ٹی آئی اور نون لیگ, اہم کردار آپ کو ادا کرنا چاہیے. میرے خیال میں دونوں کو کوئی معاملہ طے کرنے کا اختیار نہیں ہے. جو لوگ اختیار رکھتے ہیں اگر وہ رابطہ کریں گے تو پھر سوچ سکتا ہوں. کل ایم کیو ایم نے پریس کانفرنس کی ہے سندھ میں, انہوں نے بولا کہ گزشتہ 15 سال سے سرکاری سطح پر تاجروں سے بدلہ لیا جا رہا ہے, اور سندھ میں آپ کا ماشاءاللہ آپ کی جماعت کا کافی وغیرہ, تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو, ان کا یہ بیان الزام لگانا کہ 15 سالوں سے تاجروں سے بدلہ لیا جا رہا ہے؟ کون لے رہا ہے اس کا, کون لے رہا ہے اس کا بھی ذکر کریں. 15 سالوں سے وہی کہہ رہا ہوں نا جی, ذرا یہ بھی سوچیں کہ کون تھے جو بھتے لیتے تھے, اگر اس کی بھی نشاندہی ہو جائیں. کہیں ایسا نہیں کہ پھر مجھے آپ یہ دعوت دے رہے ہیں کہ اگر وہ اپنی پارٹی میں کسی گروہ کے خلاف بات کر رہے ہوں اور پھر آپ مجھے کہیں کہ آپ اس کو بیان دیں, تو میرے خیال میں ان کو اپنی پارٹی کے اندر ہی اس کا احتساب کر لینا چاہیے کہ وہ کس کے بارے میں ایسا سوچ رہے ہیں اور کس کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں. باقی یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ سندھ میں ڈاکو راج ہے, اور وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ راستے غیر محفوظ ہیں, مسافر غیر محفوظ ہیں, اور بھتے لوگوں سے لیے جاتے ہیں, لوگوں کو لوٹا جاتا ہے, مسافروں کو لوٹا جاتا ہے, اور عام شہری کی زندگی وہاں غیر محفوظ ہے. سر ایک آخری سوال ہے, آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ یہ آپ ضمانت لے سکتے ہیں کہ یہ آخری سوال ہے؟ انسانی اسمگلنگ کے واقعات ہو رہے ہیں, غیر قانونی انسانی اسمگلنگ شاید ہی پاکستان کے کسی حصے سے, اور یہ گجرانوالہ اس کا مرکز ہے. آپ سنتے ہیں اتنے لوگ پاکستانی ڈوب گئے. بطور عالم دین آپ اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حکومت کو کس طرح اس کو روکنا چاہیے, اور جو لوگ یہ گھنونا کاروبار دھندا کر رہے ہیں, لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں, ان کو لے جا کر سمندر میں ڈبو دیتے ہیں, ان کے حوالے سے بطور عالم دین ذرا کچھ؟ حضرت ایسے عناصر کے خلاف تو سخت آپریشن ہونا چاہیے.
اور ہمارے سادہ لوح لوگ، پھر انتہائی غریب لوگ، بے روزگار لوگ، جن کو ہم ملک میں روزگار نہیں دے سکتے، نہ خود ان کے پاس روزگار کے کوئی مواقع ہیں، وہ اس امید پر کہ ہمیں شاید لے جایا جا رہا ہے اور فلاں ملک میں ہمیں پہنچائیں گے تو ہم وہاں پر سبز باغ ہوں گے، وہ راستے میں کہیں ڈوب جاتے ہیں، کہیں دربدر ہو جاتے ہیں۔ اور یہ مناظر میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ میں نے ان لوگوں کو ترکی میں اور دوسرے ممالک میں خود دیکھا ہے، اپنے سفارت خانوں میں بیٹھے ہوئے روتے رلاتے دیکھا ہے، اور یہ انتہائی واقعی کربناک صورتحال ہے۔ اس کے خلاف باقاعدہ ایک حکومتی اقدام ہونا چاہیے۔ انسانی سمگلنگ جو ہے ایک انتہائی گھناؤنا دھندا ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، سب سے بڑھ کر امریکہ اور کینیڈا کے درمیان جو انسانی سمگلنگ ہوتی ہے، شاید اس کی برابری کوئی دوسرا ملک کر سکتا ہو۔ مولانا صاحب، بانی پی ٹی آئی کا جو مستقبل ہے وہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ ماشاءاللہ بڑی دور کی نظر رکھتے ہیں، تو بانی پی ٹی آئی کی خدا کرے وہ جلد باہر آ جائیں اور آپ خود ان سے پوچھ لیں کہ آپ کو مستقبل کیا ہے۔ جب مولانا صاحب کے پی ٹی آئی نے اپنا صدر بھی چینج کیا ہے تو آگے کیا آپ کو نظر آتا ہے ادھر سے؟ دیکھیے، میں پارٹی کے کسی داخلی معاملے میں مداخلت نہیں کرتا، یہ ان کا معاملہ ہے، صدر تبدیل کرتا ہے، وزیر اعلیٰ تبدیل کرتا ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں کوئی حکومت نہیں ہے۔